ان کا یہ خیال ہے کہ یہ باقی بڑے دلیر ہیں، حالانکہ میں نے ان کو بتایا ہے کہ یہ بہت ہی بزدل ہے. پھر بعد میں خان صاحب کو تھوڑا یہ کس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں نا، پھر بڑا ٹائم لگتا ہے ان کو وہاں سے ہٹنے میں. تو وہ ابھی دیکھ رہے ہوں گے، تو میں نے کہا جی چیک کر لیں. تو اس ٹائم میں پارٹی کا کتنا نقصان ہو جاتا ہے؟ نقصان ہو چکا ہے. خان کا اپنا نقصان کتنا ہو گیا، اپنی ذات پہ سب کو سیاست سکھائی جا رہے ہیں. اچھا اب آگے پھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب جو تحریک ہے اس کی کامیابی آپ کو نظر آتی ہے یا ابھی سے فلاپ ہو گئی ہے؟ 90 ڈیز کا جو ٹائم لیا گیا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب خود کو تبدیل ہوتا دیکھ رہے ہیں، ان کو ایسا فیل ہو رہا ہے اس میں وہ کوشش کریں گے خود اسٹے کرنے کی. کچھ نہیں کر سکتے علی امین صاحب. تبدیل ہوں گے؟ تبدیلی بھی اگر عمران خان چاہیں گے تو ہو جائے گی. تو عمران خان ابھی تک ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور بندہ کوئی نہیں ہے. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب علی امین گنڈا پور صاحب پہ بھی بہت زیادہ یقین کرتے ہیں، عالیہ حمزہ کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. جن لوگوں کو انہوں نے ابھی لیڈرشپ کردار دیا ہے تمام لاہور میں جو پہنچے ہوئے، انہوں نے ہی عالیہ حمزہ صاحبہ کو انوائٹ کرنے کی زحمت نہیں کی. عالیہ حمزہ صاحبہ کی جو ٹویٹ ہے وہ انہی کے خلاف ایک باقاعدہ شکایتوں کا انبار ہے جن کو عمران خان صاحب نے بھی لیڈرشپ رول دیا ہوا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب پہ بھی ان کو گلے شکوے 90 ڈیز والی بات پہ. تو خان صاحب جن تمام لوگوں کو پسند کرتے ہیں وہ تمام لوگ ہی آپس میں ایک دوسرے پہ تنقید کیے چلے جا رہے ہیں. دیکھیے کنفیوژن تو ہے نا، کنفیوژن جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے پارٹی کے اوپر. اور یہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ سورس کیا ہے کنفیوژن کا؟ کہ خان صاحب کو بھی تو اپنے فیصلے کو ریویو کرنا پڑے گا. یعنی خان صاحب کی طرف سے بھی کنفیوژن آ رہی ہے. ڈیفینیٹلی ان کی کنفیوژن جو ہے وہ جو ہینڈی کیپ ہے نا، جیل میں بیٹھے ہوئے تو کنفیوز تو رہیں گے. جب آپ صحیح فیصلے ان کو نہیں کرنے دیں گے، صحیح فیکٹس نہیں بتائیں گے، تو وہ تو کنفیوزنگ گزارا. وہ باہر تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اب ٹی وی اور ان کے اخبار رکے ہوئے ہیں بقول علیمہ بی بی کے. تو انہوں نے اب تک علیمہ بی بی نے کیوں نہیں پٹیشن کی اور ان کی پارٹی نے کیوں نہیں پٹیشن کی؟ لیکن پٹیشن تو کریں نا. یہ کہتے ہیں جی لگتی نہیں ہے، ہمارے دور میں تو لگ گئی. آپ علیمہ صاحبہ کے کردار پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں، سیاسی کردار پہ. میں نے سیاسی نہیں، میں تو دیکھیں میں تو ہوں عمران خان کا ایک ادنا سا ورکر. عمران خان جب شکایت کر رہے ہیں تو یہ اب تک کیوں نہیں گئے کورٹ میں، فیملی یا پارٹی؟ میں عمران خان کی ذات کے اوپر آگے میں تو لحاظ نہیں کروں گا. اچھا یہ جو قاسم سلیمان جو آ رہے ہیں اس حوالے سے جو لا کیا کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، اس پہ تو ہم نے بات کر لی. رانا ثناءاللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں سن رہی تھی 2 دن پہلے ایک چینل میں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہاں گرفتار ہونے کے بعد ہی تو ان کا جو لب لباب تھا، ان کے الفاظ میں آگے پیچھے کر کے اگر بیان کروں، ان کا لب لباب ہی بنتا تھا کہ اگر جو گرفتار ہوتا ہے وہ تبھی لیڈر بنتا ہے، تبھی وہ سیاست میں بڑا ایک ستارہ بنتا ہے. تو اگر آتے ہیں ان کے بچے گرفتار ہوتے ہیں تو ظاہری بات ان کا وزن بڑھتا ہے. اور وہ لائٹ نوٹ پہ بات کر رہے تھے یا سیریس کہہ رہے تھے اب یہ نہیں پتا. بیرسٹر عقیل صاحب نے بھی آئین کے حوالے سے بات کی. کچھ جو ان کے لوگ ہیں جیسے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب انہوں نے کہا کہ ان کا جمہوری حق ہے. اچھا میں نے دیکھا پارٹیز بڑا اسمارٹلی پلے کرتی ہیں کہ پارٹی میں بھی نا ہر بندہ اپنی ایک رائے دیتا ہے، کچھ اس طرف کی رائے دے دیتا ہے، کوئی ادھر کی کوئی درمیان کی، اور ساتھ ہی کہہ دیتا ہے میری ذاتی رائے یہ ہے. وہ کچھ تلنگے ہوتے ہیں، کچھ پولیٹیکل اسٹنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ تاکہ عوام کو ہر طرف لگایا رکھے، ہر طرح کی عوام کی نبض پہ آپ نے ہاتھ رکھا. ان کا خیال ہے وہ ڈیٹر کرنے کے لیے کوئی پرانا صاحب، کیونکہ مطلب ان کی شکل بھی ایسی ہے، کوئی ان کی شہرت بھی ایسی ہے رانا ثناءاللہ کی بات کر رہے ہیں کی لگا دیتے ہیں. پولیٹیکل اسٹنٹ کر رہے ہیں نا وہ بھی. اب آنے سے کون روکے گا؟ لیکن رانا ثناءاللہ صاحب کو آپ ایک سیزن جرنلسٹ کہہ رہی ہو، سیزن پولیٹیشین کہہ سکتے ہیں. اگر وہ آئے بچے تو ہو سکتا ہے ڈیالہ میں ان کے وزیر کھڑے ہو کے گاڑیاں نکلوا رہے ہوں گے، چھتی کٹو جی چھتی کٹو، پروٹوکول کی ڈیوٹیاں دے رہے ہوں. یہ پروٹوکول کی بات سے میں ایگری کرتی ہوں کہ پروٹوکول ان کو دیا جائے گا، آف کورس بات یہ ہے بھی رکھا جائے گا. ظاہری بات ہے بچوں نے آنے کے تو یہ ایسے ہی ڈر گئے ہیں سارے. ڈرے کس بات پر ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. نہ وہ احتجاج کر سکتے قانون کے مطابق، ان سے بھی پوچھنے پروگرامز میں. امیر مقام صاحب بھی کل میرے ساتھ شو میں تھے، کیا فرما رہے تھے وہ؟ ایک وہ تو خیر گول مول جواب ہی دے رہے تھے، ان کا ایک سٹائل ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ ڈر کس بات کا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہے نہیں، اور اس کے بعد لوگوں کا ڈر ہے نا، لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. ان کا خیال ہے دونوں بچے آئیں گے، بہت سارے لوگ ساتھ مل جائیں گے تو ایک زیادہ ہیو اینڈ کرائی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جو بہت سارے لوگوں والی بات کر رہے ہیں فیصل، آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ واقعی اسٹریٹ پاور ہوگی؟ دوسرا یہ کہ اب اس دفعہ جو احتجاج ہے اسلام آباد کی چڑھائی تو کرنی نہیں ہے، وہ آپ نے اپنی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو کے احتجاج کر دیا، اپنے اپنے شہروں میں اپنے پی ٹی آئی لیڈرشپ کی کیپیسٹی نہیں ہے احتجاج. تو پھر کریں گے کیا پھر یہ کریں گے کیا؟ اڈیالہ کا مقصد اڈیالہ کا دروازہ کھلوانا ہے، کیسے کھلے گا بھائی؟ جو یہ کھچے مارے اس سے تو نہیں کھلتا. تو اب آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اب آگے بھی 90 دن میرے خیال سے ضائع ہوں گے. عمران خان صاحب بھی تو ایک عمران خان کو فیصلہ کیا کرنا چاہیے؟ ایک چھوٹے ہاکی کلب سے انٹرنیشنل کرکٹ کا میچ کھلوا رہے ہیں، اس طرح سے تھوڑی ہوگا. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور میں نے عمران خان صاحب کو بڑی بار یہ بات کی ہے. اچھا عمران خان صاحب سے تھوڑی سی ایک چیز، آپ کی عمران خان صاحب سے 1-on-1 ملاقاتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ظاہری بات اب جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کی تو نہیں ہوتی، نہ ہماری کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہے. آپ کی جو ملاقات ہوتی ہے، آپ کی جو آخری ملاقات تھی، یا جب آپ نے ان کو یہی والی بات کہی کہ ایسے لوگوں سے آپ اس طرح کی ٹیم بنا کے بیٹھے ہوئے،
تو وہ کیا کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں آگے سے؟ وہ ایگری کرتے ہیں, کہتے ہیں, لیکن یار وہ بندہ کون ہے؟ عمران خان صاحب آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں فیصل, اور بندہ ہی کوئی نہیں ہے, آپشن ہی کوئی نہیں. کیا کریں گے, آپشن ہے جو یعنی عمران خان بے بس نظر آتے ہیں آپ کو؟ ظاہر یہ آپ مطلب آن ایئر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ کو بے بس نظر آتے ہیں اور ان لوگوں کو وہ ایک آپشن سمجھ رہے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں. نہیں, پھر کیا کس کو کیا رہے, آپ بتا دیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر کسی اور کو نہیں کی کردار دیا جا سکتا؟ دیا جا سکتا. آپ کے مطابق چلے نیم اینی ون, آپ کو لگتا ہے کون اس وقت جو کیپیبل ہے, جو یہ کر سکتا ہے؟ جیل کے اندر شاہ محمود قریشی ہیں, یاسمین راشد ہیں, باقی 3 جو اسد کیسر صاحب. اسد کیسر بہتر چوائس ہے. عارف الوی بہت بہتر چوائس ہے. تو پھر خان صاحب کو چوائسیز نظر نہیں آتی؟ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ باقی بڑے دلیر ہیں, حالانکہ میں نے ان کو بتایا ہے کہ یہ بہت ہی بزدل ہیں. اور پھر بعد میں خان صاحب کو تھوڑا یہ کہ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں نا, پھر بڑا ٹائم لگتا ہے ان کو وہاں سے ہٹنے میں. تو وہ ابھی دیکھ رہے ہوں گے, تو میں نے کہا کہ چیک کر لیں. چل اگر اس ٹائم میں پارٹی کا کتنا نقصان ہو جاتا ہے؟ نقصان ہو چکا ہے. خان کا اپنا نقصان کتنا ہو گیا, اپنی ذات پہ سب کو سیاست سکھائی جا رہے ہیں. اچھا, قاسم اور سلیمان اگر آ جاتے ہیں, صرف والد سے ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں, اس کا کیا ایک چلے ایموشنل کارڈ تو وہ ہو جائے گا, پولیٹیکلی جو پوری سچویشن بنی ہوئی ہے اس پہ کیا ایک امپیکٹ آئے گا؟ اب دیکھیے نا, لوگ جو کس حد تک آئے گا؟ ان کا نام سن کے ہی لوگ ذرا چارج ہو جاتے ہیں. حکومت جو چلے فار ایگزامپل آتے ہیں, والد سے ملاقات کرتے ہیں اور پروٹوکول کے ساتھ چلے جاتے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ پھر اڈیالہ کا دروازہ کھل جائے گا. بھائی وہاں پہ ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں, اس کا اثر دیکھ لیجیے. عمران خان کے بچے ہیں, جمامہ بی بی کی بچے ہیں. تو ٹھیک ہے, باپ سے ملاقات کر سکتے ہیں, چلے جائیں گے, ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے کہ سیاست پہ اس کا کیا اثر ہوگا, اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلنے سے ریلیٹڈ کیا ہوگا؟ ابھی جب تک ٹیم چینج نہیں کریں گے خان صاحب, اندھیرا ہے. کیونکہ عالیہ صاحبہ جو کہ چیف آرگنائزر پنجاب ہے, لاہور میں جا کے ان کو بلایا نہیں گیا. جی جی, 2 بندوں کی. ایک تو آپ کو بہت پسند ہے سلمان راجہ اور عمر. ہاں, سلمان اکرم راجہ بھی آپ کو بہت پسند ہے. جی جی بالکل, مجھے ناپسندگی کا کوئی وجہ ہی نہیں ہے. اب دونوں نے کوئی لائمل نہیں دیا. جی, علی امین صاحب نے بھی لائمل ہے, انہوں نے کہا چلو. تو یہ نااہلی پھر کس کی ہے نا, ظاہری بات ہے, انہوں نے اسٹریٹجی دینی تھی, حکمت عملی دینی تھی, تو پھر باقی کوئی ورکرز پہ چھوڑیے, کوئی کیوں نکلے گا نا, کوئی کیوں نکلے گا باہر, سیدھی سی بات ہے. چلے لیڈرشپ کی ظاہر ہے جو وہاں پہ اس وقت آفس ہولڈرز ہیں, انہیں کی. چلے تحریک تو آلریڈی فلاپ ہوگی نا. عالیہ صاحبہ نے میرے خیال جو تحریک کی تھوڑی بہت بھی تیاری تھی, ان کی ٹویٹ نے وہ تیاری بھی ختم کر دی. نہیں, وہ بڑے ابھی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ 1000 بادہ نہ خدا در گتاک است. چلے یعنی قاسم اور سلیمان کا انتظار کیا جائے فی الحال. ٹھیک ہے. عمران خان اگلے ہفتے کوئی نیا چیز بتاؤ. عمران خان صاحب کے پاس بڑے ابھی ٹرپ کے پتے ہوتے ہیں. ہی ہیز مینی ٹرمپ کارڈس. ٹھیک ہے, ابھی تو آپ نے بتایا کہ جب آپ جا کے بات کرتے ہیں تو ان کا ٹرمپ کارڈ, تو ان کا پتہ آخری یہی ہوتا ہے کہ میں بے بس ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی, ان کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور آپشن آپ کو نظر آتی ہے عارف الوی صاحب یا جو اچھے نام ہے, لیکن ان آپشنس پہ وہ جاتے نہیں. چلیں جی, بہت نہیں وہ جاتے ہیں. زبیر صاحب کا عارف الوی صاحب نے کیا تھا, اسد کیسر صاحب کے ذمہ انہوں نے JUI والا لگایا تھا. ایسی بات. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. فیصل بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے.